کیونکہ فوجیں تھیں، ان کی فوجیں حملہ کرتی کشمیر کے لیے کوئی چانس نہیں۔ یہ 3 جنگوں کا جھوٹ بولا جائے اور پھر آپ کو کہیں گے ہم جلدی حاصل کریں کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے کشمیر کے، ہم نے پاکستان کو کشمیر کے لیے داؤ پر لگایا، 3 جنگیں ہم نے لڑی، اور یہ اپنی آزادی اور مختاری کی بات کرتے ہیں۔ آزادی اور مختاری کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی بقا رہے، پاکستان کا تحفظ رہے، وہ 400 میل لمبی لائن، جب پاکستان کا تحفظ رہے، وہ 400 میل لمبی لائن جہاں پر ہندوستان کی فوج ان کے پیچھے کھڑی ہے، ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو جائے۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ ٹھیک ہے ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن پاکستان کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ بڑا جھوٹ بولا گیا کشمیریوں کے ساتھ، ان نے سمجھا ہم پیچھے گئے رہے ہیں۔ یہ 3 جنگوں کی باتیں کر کے پھر آپ دیکھیں کہتے ہیں اس مسئلے کے 3 ہی حل ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں آپ بھی سوچیں گے تو 3 حل نظر آئیں گے۔ ایک حل تو یہی ہے جو فوجی ہے، اور وہ فوجی حل ہوا ہے، ادھر پاکستان کی فوج ہے ادھر ہندوستان کی فوج ہے، وہ حل ہو چکا ہے، لیکن 46 سال میں اس حل پر کشمیر کے لوگوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن اچھے نہیں ہو سکے تو اچھے مسائل نہیں بن سکے۔ یہ فوجی حل کوئی حل نہیں تھا۔ پھر دوسرا حل یہی تھا کہ رائے شماری کرائی جائے۔ اب 46 برس سے ہندوستان رائے شماری کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب وہ رائے شماری کے لیے تیار نہیں ہے پھر تیسرا حل کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ یہی ہو سکتا ہے بیٹھیں گے آرام سے کہیں گے تقسیم ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم کشمیری تیار نہیں، ہم اپنے وطن کو تقسیم نہیں ہوتے۔ کیسے یہ 3 حل؟ پھر کہتے ہیں یہ 3 فریق ہیں۔ میں اس پر ٹروٹ یہ اعلان ہوتا ہوں، اہل وطن سے میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں یہ 3 فریق کس طرح ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک نے بھی قبضہ کر رکھا ہے، دوسرے نے بھی قبضہ کر رکھا ہے، کہتے ہیں ہم بھی فریق ہیں۔ ابھی تم فریق نہیں ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان جو ہے قوم، اس کو ہم اپنی ماما قوم تسلیم کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے قبضے کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہندوستان نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے، تم نے بھی قبضہ کیا، تم قابض ہو، ہمارے ملک سے نکلو۔ کشمیر کس طرح ہم تنہا ہیں، خود مالک ہیں، خود فیصلہ کرنے والے، تم نے جتنے معاہدے کیے ان کے مطابق بھی ہم خود فیصلہ کرنے والے، یہ بھی ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور لوگ نہیں سمجھتے کشمیر کے مسئلے کو، وہ سمجھتے 3 فریق ہیں۔ اب نئی بات آئی ہے، 3 معاہدے ہوئے ہیں، اور 3 معاہدہ پھر یونائٹڈ نیشن میں ہوا سیکورٹی کونسل کا، دوسرا پھر معاہدہ تاشکند ہوا، پھر تیسرا معاہدہ شملہ ہوا۔ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان معاہدوں میں تو ہم کشمیری شریک ہی نہیں ہیں، نہ تو یونائٹڈ نیشن میں ہم گئے، نہ ہی ہم نے تاشکند میں ہم نے جا کر فیصلہ کیا، نہ ہی ہم نے شملہ میں بیٹھ کر کیا، اور یہ تینوں معاہدے دستاویزات غلامی ہیں۔ ہم نے جب بھٹو صاحب یہ معاہدہ کر کے تشریف لائے تھے، میں اس پر تھوڑی سی بات عرض کروں گا کہ جب بھٹو صاحب تشریف لائے تھے ہم نے ان سے تفصیل سے معاہدہ شملہ پر ڈسکشن کی تھی، اور یہ تینوں جو معاہدے ہیں ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ زمین آپ خریدتے ہیں، ایک بیع کر رہا ہوتا ہے، خریدار ہوتا ہے، وہ پابند ہوتے ہیں، یا ان کی وراثت پانے والے نسلیں وہ پابند ہوتی ہیں، جو تیسرا فریق نہیں ہے وہ کیسے پابند ہے؟ ہم کریں گے فریق، ہم نے اس وقت کہا یہ دستاویز غلامی ہے، تم نے اس میں مانا ہے کہ کوئی بھی جو ہے مسلح کی وجہ نہیں کر سکتا ہے، تسلیموں پر پابندی لگائی جائے گی۔ ہم نے اس کے خلاف بغاوت کی، ہمارا ساتھی کلاشن کو لے کر باہر کی طرف چلا گیا، تہاڑ کے مقام کی طرف گیا، جو ہمارا سب سے پہلی جو تھی بغاوت کرنے والے ہم نے بغاوت کی۔ اب آپ کو میں بتاؤں ہمارے شملہ کی کیا بات ہے؟ اس وقت تو میں نے جیل میں بھیجا، لیکن آپ 20 برس کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں صدارت تقریب خان صاحب کا بیان، وہ کہہ رہے ہیں کہ مالک کاشت کو مسترد کرو، یہ کشمیریوں کی دستاویز غلامی ہے، اس میں کشمیریوں کو بیچا گیا ہے۔ آج تم کہتے ہو اس لیے کہ اس بھٹو کو خوش کرنا چاہتے تھے تاکہ ہمارے پاس اقتدار رہے۔ یاد رکھو کشمیری تمہارا بھی پیچھا کریں گے، تم کشمیریوں کو بیچنا چاہتے ہو، تم کشمیریوں کا سودا کرنا چاہتے ہو، تم کشمیریوں کو فروخت کرنا چاہتے ہو، نہ ہم بکنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہمارا کوئی سودا کر سکتا ہے۔ یہ جسموں کا سودا نہیں، یہ ایمان کی بات ہے۔ پورے عرضی کی دولت ہمارے قوم کے قدموں کے نیچے رکھ دو تب بھی ہم بکنے کو تیار نہیں۔ اب سنیے معاہدہ شملہ کی تھوڑی سی، معاہدہ شملہ کی تھوڑی سی اس لیے کہ وہ لیڈر آئیں گے، پاکستان کے لیڈر آئیں گے رات کشمیر سے، ان سے بیٹھ کر کہو، پوچھو بھائی کہ یہ کیوں خلاف ہے لوگ، میں آپ کو بتاتا جا۔ بھٹو صاحب سے میں تنہا نہیں ملا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں آپ کی تنہائی میں ملا ہوں اور آپ کو باتیں سنا کر چلا جاؤں، وہ کون ثبوت مانگے گا؟ ہم 18-19 کے قریب ہم ورکنگ کمیٹی کے معاہدے رائے شماری کے ممبر تھے، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے، اور ہوا یہ کہ وہاں ہمیں 3 منٹ دیتے کہ 3 منٹ میں بات کریں۔
کیونکہ وہ 3 منٹ ہی تھے، بلکہ خورشید صاحب نے تو انکار ہی کر دیا۔ جب انہوں نے کہا 3 منٹ، انہوں نے کہا اسلام کرنا تو کیا فائدہ، میں جاتے ہیں۔ ہم مجبور تھے کیونکہ ہمارے ساتھی تو ابھی تو جیل میں پڑے ہوئے تھے، واٹس ایپ کے خلاف ابھی اپیل ہوئی تھی، چنانچہ مجبوری کی وجہ سے ہم چلے۔ تو ہم گئے جب تک ہم نے کہا جی کہ شملہ معاہدہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، یہ ہم لکھی ہوئی بات پیش کریں بیٹھ جائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ 8-10 وفد ایسے تھے، مسلم کانفرنس کے، صحافیوں کے، دوسری جماعتوں کے، یہ کوئی بنگلہ ڈیم کے متاثرین کے، یہ ایک منصوبے کے تحت 10 وفد ہمارے خلاف وہاں ان سے ملائے گئے اور کہا گیا کہ یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہے جو آنے والے، یہ پاکستان کے دشمن ہے جو آپ کو ملنے والے، یہ آزادی کشمیر کے دشمن ہے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اب 10 وفد جب ملے تو عبداللہ صاحب کو یہ بات کہے تو بڑا وجیلنٹ ہو گیا، ابھی تو آ رہے ہیں، اب میں خود ہی کیوں نہیں ان سے بات کروں۔ چنانچہ ہم بیٹھے، ہم نے کہا جی 3 منٹ، انہوں نے کہا آپ بیٹھیں میں آپ سے ڈسکشن۔ ویسے وہ بڑا عظیم لیڈر ہے، پاکستان کے لوگوں نے اس عظیم لیڈر کو کھویا، انہوں نے وہاں کی عدالتوں نے جھک ماری اور اس بے گناہ کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس کے اور گناہ ہوں گے، یہ قتل کا کیس کوئی نہیں تھا، اس کو پھانسی پر لٹکانا چاہتے تھے، لٹکا دیا۔ تو میں نے جب بات شروع کی تو بات تو میں آپ کو انداز میں بتا دوں کیونکہ یہ خطرہ بھی ہوتا ہے، وہ صدر بھی تھے، لیکن سچی بات سچی۔ میں نے کہا بھٹو صاحب بات یہ ہے کہ جن حالات میں آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے وہ حالات یہ تھے کہ وہ ایک غالب قوم کی لیڈر تھی اندرا گاندھی، وہ فاتح تھے، آپ ایک مفتوح قوم کے لیڈر تھے، آپ ایک مغلوب قوم کے لیڈر تھے، اور جو آپ نے معاہدہ جن انداز میں کیا، یہاں کے حالات یہ تھے کہ یہ فوجی جو تھے اپنے لڑکے اور لڑکیوں اور بیویوں کو بھیجتے تھے وہاں ایئرپورٹ پر، جو بھی بیرونیہ جاتا تھا، کوئی سفیر جا رہا ہے، کوئی نمائندہ جا رہا ہے، یہ وہاں مظاہرے کرتے تھے ہمارے باپو واپس لاؤ، ہمارے ابو واپس لاؤ، ہمارے شوہر واپس لاؤ۔ وہاں ایک طوفان تھا، ایک تو پاکستان کی قوم جو تھی وہ اس کا مورل بہت ڈاؤن ہو چکا تھا، شکست خوردہ قوم تھی، دوسرا غیروں کے سامنے رسوا کیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا ان حالات میں آپ نے یہ معاہدہ کیا، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کے بجائے کوئی اور لیڈر وہاں ہوتا، پورا پاکستان بیچا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کشمیر کو بیچے۔ مسکرا کر کہنے لگے جی کہ آپ ایک مفتوح قوم کے لیڈر تھے، آپ ایک مغلوب قوم کے لیڈر تھے، اور جو آپ نے معاہدہ جن انداز میں کیا، یہاں کے حالات یہ تھے کہ یہ فوجی جو تھے اپنے لڑکے اور لڑکیوں اور بیویوں کو بھیجتے تھے وہاں ایئرپورٹ پر، جو بھی بیرونیہ جاتا تھا، کوئی سفیر جا رہا ہے، کوئی نمائندہ جا رہا ہے، یہ وہاں مظاہرے کرتے تھے ہمارے باپو واپس لاؤ، ہمارے ابو واپس لاؤ، ہمارے شوہر واپس لاؤ۔ وہاں ایک طوفان تھا، ایک تو پاکستان کی قوم جو تھی وہ اس کا مورل بہت ڈاؤن ہو چکا تھا، شکست خوردہ قوم تھی، دوسرا غیروں کے سامنے رسوا کیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا ان حالات میں آپ نے یہ معاہدہ کیا، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کے بجائے کوئی اور لیڈر وہاں ہوتا، پورا پاکستان بیچا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کشمیر کو بیچے۔ مسکرا کر کہنے لگے جی کہ یہاں کے لیڈر نے تو ویلکم کیا تھا سرکار کی انہوں نے۔ تو میں نے کہا بھٹو صاحب آپ ایمانداری سے بتائیں کیا متن سامنے آیا تھا؟ کہہ لیں میں وہاں شملہ میں مسکرایا تھا کہ ابھی میری قوم کو نہیں پتہ ہے یہ متن کیا، اس میں ہے کیا ایگریمنٹ، اور سردار کیوں بیان دے رہا ہے شملہ معاہدہ کو۔ یہ تو لوگوں کی یہ ہے کہ خوش آمد والے لوگ تاکہ ان کو خوش کریں۔ اور پھر میں نے کہا بھٹو صاحب آپ سنیں، یہ جو صورت ہے ہمیں جو کھٹکتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ اسی طرح بات ہے، میں نے کہا وہاں 70,000 قیدی تھے پاکستان کے، وہ آزاد ملک کے قیدی تھے، ادھر 1 کروڑ کشمیری تھا، وہ غلام کشمیری تھا۔ کشمیر کے رہنے والوں اپنی قیمت دیکھ لو، آزاد ملک کے 70,000 قیدی جو ہوتے ہیں وہ آزاد ہو کر آ رہے ہیں، اور تمہیں 1 کروڑ کو غلام بنا لیا جاتا ہے کیونکہ غلاموں کی کوئی قیمت۔ میں نے کہا ہم غلام تھے، آپ نے 5,000 مربع میل کا پاکستان کا رقبہ لیا اس لیے کہ وہ آزاد تھا، ہمارا آپ نے جو رقبہ ہے یہ 50,000 سے زیادہ جو رقبہ ہے وہ غیروں کے حوالے کر دیا کیونکہ یہ غلام سنتے رہے۔ میں نے کہا 5-6 پوائنٹ میں مختصر نظر کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے پہلی بات مانی ہے، اس میں یہ سیز فائر لائن تھی، آپ نے اسے کنٹرول لائن مانا ہے۔ تو میں نے کہا سیز فائر لائن کے تحت یہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں جنگ ہو رہی تھی، یہاں پر فائر سٹاپ کیا گیا تھا، گولی بند کی گئی تھی، وہ کس ادارے نے کی تھی؟ سیکورٹی کونسل نے کی تھی، یہ اس کا کام تھا۔ آپ نے کنٹرول لائن مانی ہے، اور کنٹرول لائن کے بعد اب ہندوستان جو ہے اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے، اب آپ جاڑے گے، اس نے پاکستان کو دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ جاڑے ملک ہے۔ وہ تو دنیا کو کہے گا میرے ساتھ تو معاہدہ ہوا ہے، ان سے پوچھے ان کے ساتھ کس نے معاہدہ کیا ہوئے جو مجھے رکھی ہے۔ میں نے کہا دوسری بات سنیں، سنتا رہا اور میں اس کا جواب
کی بات ہے لیکن وہ چلائے. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کشمیریوں کے حق فدرالیت کا اس میں قدم ذکر نہیں کیا، جبکہ کشمیریوں کا حق فدرالیت ان کا پیدائشی حق تھا، تو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. میں نے کہا آپ نے تیسری بات یہ کی ہے اس معاہدے کے اندر کہ آپ نے یہ مانا ہے کہ دوسرے جو ہیں مسائل ہندوستان پاکستان کے اور کشمیر بھی اس کا حق بھی فیصلہ کریں گے. میں نے کہا آپ بتائیں کون سا دوسرے جو مسائل ہیں ہندوستان کے ساتھ آپ کا تو ایک ہی مسئلہ کشمیر کا تھا، آپ تو ہندوستان آپ کو اٹھنے نہیں دے گا. اور یہی بات ہے جب یہ بیٹھتے ہیں شملہ معاہدے کے تحت وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ ذرا اقتصادی باتیں کرو نا، وہ ذرا کلچرل باتیں، ہم یہاں سے صحافی دیتے ہیں، ہم ادھر سے صحافی ہیں، ادھر سے یہ ہو ادھر سے لکھا ہوا جو ہے اور وہاں بات ہی نہیں آتی. اور میں نے کہا چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ کشمیر ایشو انٹرنیشنل ایشو تھا اور آپ نے اسے بائی لیٹرل ایشو بنایا، یہ ہندوستان اور پاکستان کا تنازع بن گیا، یہ جو ہے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بن گیا، دنیا کیا بنائے گا آپ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اس کے بعد آپ نے اس میں لکھا ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو امن کے خلاف ہو، اور ساتھ ہی بات آپ نے لکھی ہے کہ اس مسئلے کو جو بھی ہمارے درمیان ہوگی بات اس کو کسی بین الاقوامی فورم پر نہیں لے جایا جائے گا جب تک کہ دوسرا فریق نہ مانے. یہ ہے وہ جنیوا کنونشن کی باتیں کہ جہاں وہ جاتے ہیں وہ جا کر صرف وہ معاہدہ دکھاتے ہیں، یہ معاہدہ دیکھ لو، وہ تو لے کر نہیں جا سکتے. اور یہ کیا بات ہے کہ وہ فدرالیت کی بات پاکستان والے نہیں کرتے، کہتے ہیں انسانی حقوق کی بات ہے جی، بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے، اور یہ بات اس طرح کرتے ہیں وہاں مر رہے ہیں لوگ کب بات کریں کیونکہ ان کا کمزور ہے، جو ان کا موقف ہے وہ کمزور ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں بیچا، ہمارے ملک کو بیچا اور ہمیں بہت تکلیف ہے، ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے. کہنے لگے غیرت مند کشمیری کو یہی کرنا چاہیے. اور جو اگلی بات تھی وہ میں اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ ایک قومی راز ہے، بھٹو مر گئے اور میں بھی وہ راز قبر پہ لے کر جاؤں گا، تنہائی میں نہیں بتاتا، پبلک جلسوں میں نہیں بتاتا. یہ ہے وہ. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آؤ جی شملہ میں، آپ کو دیکھو کلنٹن کی آواز آتی ہے کہ شملہ معاہدے کے تحت بات کرو، جان میجر کہتے ہیں شملہ معاہدے کے تحت بات کرو. آپ کشمیریوں کو فرض کو بتائیں آپ کن کو کہتے ہیں معاہدے کی بات کرو، شملہ معاہدے کی دونوں جو ہمارے ملک کے قابل ان کو نکالو. کشمیر کا مسئلہ سیدھا سا ہے کہ ہندوستان پاکستان خود نکالے، کشمیر آزاد ہو جائیں گے، اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ یہ آپ کا کام ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتاؤ کہ شملہ معاہدہ ہمارا، ہم اس کے فریق نہیں ہیں. میں یہ بات میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی تھا جس نے رپورٹ بھی دینی تھی، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو نے دی ہے، اس میں 3 سفیر تھے. میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ کو اس لیے پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے. وہ 3 سفیر بیلجیم کا سفیر تھا، یہ یونان کا سفیر تھا، اور ایک اور ملک ہے نام ذہن سے ابھی اتر ہے نا، ہم اس میں ایک میں چلے گئے کہ میں عجیب صاحب کا بھی کئی بار نام پوچھتا ہوں جیسے نام کی یاد کراتا نام ایج ہے نا. تو وہ جو 3 سفیر تھے وہاں بیٹھے، مجھے انہوں نے بلایا، میں وہاں پر بیٹھ گیا. کافی باتیں ہوئی. 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں ہماری ایک کمزوری بھی پاکستان کے بارے میں بتا دوں کیا. تو وہاں پر میں نے کسی بات سنی، آپ کہتے ہیں شملہ معاہدے کے تحت بات ہو، جواہر لال نہرو سے لے کر اب تک وہ کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے، یہ جو ہے 2 ٹنگ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری شاڑ آ گیا. یہ دونوں بیٹھ کر جس کو کہتے ہیں نا ہماری پنجابی مسٹنڈ ہے، تو بیٹھ کر مل گئی تقسیم کر دیں گے ہم کو. تو کیا ہم بھیڑ بکری ہیں کہ تقسیم ہو جائے؟ کہنے نہیں جی ہم نے ایک اور راستہ نکالا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہ وہ کشمیری بیٹھے. میں نے کہا وہ مجھے بتا دو کشمیری ہم آزاد کشمیر سے جو آئیں گے 46 سال سے وہ وظیفوں کوٹھیوں الاٹمنٹوں پر پلتے ہیں، وہ ان کے برات یافتہ کرتا ہے. ادھر سے جو آئیں گے 46 سال سے ہندوستان کے ٹیکوں پر پلتے رہے، کوئی برات یافتہ کرتا ہے. تو پھر ان کے آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اس معصوم باعث ہوں گے، وہ اپنے آقا کی زبان بولیں گے، وہ پاکستان کی بولیں گے، ہندوستان کی بولیں گے، کشمیر کی زبان بولیں گے. میں نے اس طرح بات کہی، میں نے کہا یہ میں مان سکتا ہوں کہ آپ کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ مجھے پریزنر آف کانشیس کا عزت بھی دی گئی ہے اس ٹائٹل سے. آپ کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے آپ کا نام خود تجویز کیا تھا جب جرمنی سے چلے تھے، تو ہاں بیلجیم کا تھا تیسرا، تو ہم نے کہا تھا ان سے ہم نے ملتے ہیں. ان کا ریکارڈ ان کو ہر سیاسی بات ملتا ہو. تو میں نے کہا آپ کو خیال ہوگا کہ چلو اس کو بلا لو کیونکہ یہ تو اپنی آواز جو ہے آزادی، ضمیر جو ہے آزادی ضمیر اس کے لیے تو یہ نہ کاٹتا ہے. تو میں نے کہا جب آپ مجھے بھی بلائیں گے تو مجھے یہ احساس ہوگا سب سے پہلے کہ یہ کیا ضمانت ہے کہ وہاں میری بات سنی جائے گی، اور جب بات نہیں سنی جائے گی آزادی کی بات صحیح کر کے آؤں گا، یہ میرا پاکستان والے چپر نکال دیں گے، ادھر ہندوستان والے ان کا نکال دیں گے جو پرنسپل آف کانشیس کہتے ہیں. میں نے
کہا سنیں آپ، یہ آپ کو میں نے اس نے سوال نہیں کیا تھا، میں نے خود کہا، میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں مذہب کے نام کی جنگ ہے، یہ ہولی وار لڑی جا رہی ہے، میں نے کہا ہندوستان بھی یہ کہتا ہے، پاکستان بھی یہ کہتا ہے، تو ان کا مفاد اس میں ہے کہ ہندو مسلم فساد کراؤ اور دو قومی نظریے کے تحت میں نے صدا سے ہوگا اسی تحت میں نے کہا خدا تھا بھائی، خدا کا خوف کھاؤ، ہندوستان جب بنا تھا تو چونکہ پاکستان ہندوستان میں مسلمان جو تھے اقلیت میں تھے وہ سینٹر میں بڑی اقتدار میں شریک ہو سکتے تھے، ان کا مطالبہ تو جائز تھا کہ چلو ہمیں علیحدہ ملک دے دو، تو یہاں آپ دو قومی نظریے سے ہندو کو کہنا چاہیے کہ ہم تھوڑے ہیں، ہمیں الگ کرو، تم کیوں کہتے ہو کہ ہمیں الگ کرو؟ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو خوف کھاؤ۔ تو یہ جو تھا ان کو میں نے منع کیا، میں نے کہا یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس کی طرف آپ غور کریں، چنانچہ ہوا یہ، میں نے کہا یہ نہیں ہے بڑی بات، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ آپ کو یہی کہہ رہا ہے، ہندوستان کے جواب سنیں، وہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے ہندوستان سے نکل گیا تو 18 کروڑ مسلمانوں کا کیا بنے گا، وہ بے وفا سمجھے جائیں گے، وہ ڈسلائق سمجھے جائیں گے ہندوستان کے، میں فرقہ وارانہ مفادات کو نہیں روک سکوں گا۔ اور دنیا کے مسلمان ممالک جو ہیں نا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 12 کروڑ کا صرف 18 کروڑ تو اترے، یہ کیا مانتا ہے کوئی مسلمان ملک جو ہے مدد کرنے کو گیا دوسروں کو چھوڑو۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ چلو جی شاید اس طرح دو قومی نظریہ کر کے تو یہ تقسیم ہو جائے گا، کچھ علاقہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ بھی تحریری جانا چاہتے ہیں زمین، ان کو بھی انسانوں سے ہمدردی نہیں، ان کو بھی انسانوں سے ہمدردی نہیں۔ میں نے کہا ایک سوال آپ کو کرنا چاہیے تھا، جب بھارت ہوا تو یہ نیچرلسٹک بتانے لگوں کیا ہے، کیونکہ کوئی مسلمان بھی دوسرے مسلمان ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایک دین کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے۔ یہاں پہلے وطن بیٹھے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کہا کہ آپ نے ایک کوشچن نہیں کیا جو بہت ضروری تھا، کہ جی وہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو تو یہ پتہ ہے ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لوگ ہیں، خود مختار کشمیر جاتے ہیں، تو ہم ہندوستان کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، آپ نے ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ وہ انہوں نے اسٹرائک، وہ بیلجیم کا کہنے لگا کہ یہ واقعی بہت ضروری تھا، ہمارے ذہن میں وہاں سے تھا کہ آپ سے یہ پوچھنا ہے۔ تو میں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ پھر چلے جائیں گے، آپ کسی اور کے پاس بیٹھیں گے، آپ کسی کو کیا بات بتا دے گا؟ میں تو کشمیری کی آواز آپ کو بتا رہا ہوں، میں کشمیر سے جو آواز نکل رہی ہے وہ آپ کے کانوں میں ڈال رہا ہوں، وہ بڑی دکھی آواز ہے، وہاں ناسور بن گیا ہے یہ کشمیر۔ یہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، 4 صدیوں سے قرآن قوم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے، اس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور بستیوں کی بستیاں جڑ رہی ہیں، ہزاروں جو ہے جیلوں میں پڑے، ہزاروں شہادت کے منظر پا جو ہے وہ مرتبہ پا چکے، ہزاروں جلا وطن ہو چکے۔ یہ کیا ہے آخر؟ کیا ہمیں دکھ نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم خاموشی سے یہ دیکھتے رہیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگے ہاں آپ یہ بتائیں گی، پھر آپ ان کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا سنیں آپ، ان دونوں ملکوں نے اقوام عالم کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے لوگ آئے تمہاری ذریعے کریں گے۔ ہندوستان منحرف ہو گیا ہے، پاکستان ابھی تک قائم ہے، اور اگر پاکستان منحرف ہو گیا عبدالفضل انصاری کے ہاتھ میں تو اصل خوف ہوگی، پاکستان کی قوم کے خلاف لڑے۔ دیکھ لو ہم پاکستان کو اس طرح بچا رہے ہیں، اور یہاں وہاں کے وہ مذہبی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے بہاولپور میں شہید کا جلوس نکالا ہے، ہم نے ملتان میں جلوس نکالا ہے، ہم 70,000 دے دیں گے جماعت اسلامی کے طرف تو پلیسن تحفے دے گا۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو تم؟ پاکستان کو دہشت گرد ملک کرا دو، بڑی جہل قوم ہے پاکستان کی، انہیں پتہ بھی نہیں۔ پچھلے دنوں بات تھی کہ یہ پاکستان کی والیاں اور بڑے خوش کے لوگ کہتے ہیں باپ، یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل میں بھی نیلام ہے۔ اب سمجھتے ہی نہیں تم کیا کرے؟ تو جناب وہ اس کو دہشت گرد ملک قرار دلانا چاہتے ہیں۔ ہم نے بھٹو صاحب سے جب یہ باتیں کی، ہم نے کہا بھٹو صاحب کو بات کی، بس سنیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جس سے بھی کوئی ہماری بات ہوتی ہے اور سنتا ہے پوری بات ہمارے ساتھ اتفاق کرتا ہے، ہم نے کہا کہ ہمارا ایک ہی نعرہ اور وہ ہے ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی حکومت کا، اور اس کے لیے نیا جو ہے نیلا جاتی ہے۔ اس نے کہا یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ بھٹو اگر کہیں گے صرف ہی بے ایمان ہے، میں پبلک میں تو نہیں کہوں گا، آئی فل سپورٹ دینے والے پیار
صوبہ نہیں بنے گا. جب وہ کریں گے آوازیں سنی تو اس نے جگران صاحب نے یہی سوال کیا تھا, لے جاؤ یہ جو نیلا جنگ لڑتے پولیس والے تو تھانے میں. پولیس والے نے پکڑا, لے گئے, پیچھے آواز بھی دی گئی نے تھانے میں پر رکھنا کچھ کرنا نہیں ہے. اور ساتھ کہا میں جانتا ہوں لوگ جو نیلا جنگ کے لیے مخلص ہیں, میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے بھٹو صاحب کو یہی کہا کہ بھٹو صاحب آپ یہ رسوائی کیوں لینے لگے, 400 سال سے اگزام تھے اور ایک دوسرے صدی نکال لیں گے, آپ کشمیر کے مسئلے کو ختم کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کا جو چہرہ ہے اس پر شے مار دی جائے گی, جانے نہیں اس کو. انہوں نے کہا میں کنوینس ہوں.